السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین اکرام، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے ایک سالہ عربی سرٹیفکیٹ کورس کی کتاب دروس اللغۃ العربیہ للمبتدئین، اس کتاب کے سبق نمبر 33 تک ہم نے سبق کو بھی پڑھا اور سوال جواب کو بھی حل کیا، اور ٹھیک اسی طریقے سے سبق نمبر 34 کے سبق کو بھی، اس کتاب کے سبق نمبر 34 کو بھی ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج اسی سبق کے سوال جواب آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے حل کریں گے۔ تو بلا کسی تاخیر کے میں اس سبق کے سوال جواب کا آغاز کر رہا ہوں۔ آپ میرے ساتھ کاپی اور قلم لیے رہے تاکہ مشکل الفاظ کو لکھ کر اس کے معنی سمجھنے میں اور اس کو یاد کرنے میں آسانی ہو سکے۔ تو سوال نمبر 34 کا سبق نمبر 34 کا پہلا سوال ہے۔ سوال نمبر 1 عربی میں جواب لکھیے۔ من بنا تاج محل۔ من کے معنی کون، بنا کے معنی بنایا، کس نے بنایا؟ تاج محل۔ تو ہم لکھیں گے بنت تاج محل الامبراطور المغولی۔ بنایا تاج محل کو مغل بادشاہ نے، جس کا نام کیا ہے؟ شاہ جہاں۔ شاہ جہاں۔ بنا التاج محل الامبراطور المغولی شاہ جہاں۔ تاج محل کو مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنایا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے فی ای قرن بنیت تاج محل۔ فی ای قرن کس صدی میں بنیت تاج محل، تاج محل کو بنایا گیا ہے؟ تو ہم لکھیں گے بنیا التاج محل۔ محل جیسے کہ ایسے رہے گا، تاج پہ ہم اعراب ڈالیں گے۔ بنیت تاج محل فی القرن السابع عشرہ۔ تاج محل کو 17ویں صدی میں بنایا گیا۔ قرن کے معنی صدی، سابع کے معنی 7، عشر کے معنی 10۔ بنیت تاج محل فی القرن السابع عشرہ۔ تاج محل کو 17ویں صدی میں بنایا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے فی ای مدینۃ یقع التاج۔ تاج محل کون سے شہر میں واقع ہے؟ فی ای مدینۃ۔ تو ہم اس کو پھر جواب دیں گے کہ یقع، وقع یقع کے معنی واقع ہونا۔ یقع تاج محل، تاج محل واقع ہے فی مدینۃ آکرہ، کیونکہ عربی میں گاف نہیں ہے اس لیے آکرہ کر دیں گے۔ تاج محل شہر آگرہ میں واقع ہے۔ چوتھا ہے متی یتلألأ ھذا البناء الجمیل۔ متی یتلألأ، تلألأ یتلألأ کے معنی ہوتے ہیں جگمگانا۔ تو متی یتلألأ ھذا البناء الجمیل، یہ خوبصورت عمارت کب جگمگاتی ہے؟ تو ہم متا کٹ کریں گے اور سوال کو ہی جواب بنا لیں گے۔ یتلألأ جگمگاتی ہے، ھذا البناء، ھذا البناء الجمیل، یہ خوبصورت عمارت جگمگاتی ہے فی اللیالی المقمرہ، چاندنی راتوں میں یہ خوبصورت عمارت جگمگاتی ہے۔ یتلألأ ھذا البناء الجمیل فی اللیالی المقمرہ، یہ خوبصورت عمارت چاندنی راتوں میں جگمگاتی ہیں۔ نمبر 5 ای شیء یسیء الی جمالہ۔ کون سی چیز اس کی خوبصورتی کو ڈیمیج کر رہی ہے، نقصان پہنچا رہی ہے؟ اساء یسیء کے معنی نقصان پہنچانا، خراب کرنا۔ تو ہم کہیں گے التلوث۔ تلوث کہتے ہیں عربی میں، تلوث کے معنی ہوتے ہیں پولوشن۔ التلوث حول التاج، تاج محل کے اطراف جو پولوشن ہے، یسیء خراب کر رہا ہے، الی جمالہ اس کی خوبصورتی کو۔ التلوث حول التاج، تاج محل کے اطراف جو پولوشن ہے، آلودگی ہے، یسیء وہ خراب کر رہی ہے،
الا جمالہ اس کی خوبصورتی کو، یعنی اس کی خوبصورتی کو ڈیمیج کر رہی ہیں۔ اگلا ہمارا سوال ہے لماذا بنا شاہ جہان التاج محل، شاہ جہاں نے تاج محل کو کیوں بنایا ہے، ہم کو اس کی وضاحت کرنا ہے۔ تو ہم لکھیں گے بنا ہوں، اس کو بنایا ہے شاہ جہاں، اس کو بنایا ہے شاہ جہاں نے، اور کیوں بنایا ہے؟ فی ذکرا زوجتی ہی، یاد میں اپنی بیوی کی، اور بیوی کیسی ہے اس کی بیوی؟ الجمیلتی، ممتاز محل۔ بنا ہوں شاہ جہاں، اس کو شاہ جہاں نے بنایا ہے فی ذکرا زوجتہ الجمیلہ، اپنی خوبصورت بیوی کی یاد میں، جس کا نام کیا تھا؟ ممتاز محل۔ اور ساتواں ہے ماذا ترید الحکومت، حکومت کیا چاہتی ہے؟ تو ہم لکھیں گے ترید الحکومت، حکومت چاہتی ہے ازالۃ التلوث، آلودگی کو دور کرنا، حول التاج، تاج محل کے اطراف جو آلودگی ہے اس کو دور کرنا حکومت چاہتی ہے۔ اب سوال نمبر جو 2 ہے وہ خالی جگہ پر مبنی ہے، انشاءاللہ میں بورڈ پر کرا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، سوال نمبر 2 ہے خالی جگہیں پر کیجیے، خالی جگہ کو ہم کو پر کرنا ہے۔ اس میں پہلا سوال ہے ان تاج محل من ڈیش المبانی فی العالم، ان تاج محل، بے شک تاج محل، من اور ڈیش میں آ جائے گا اجمل، میں چونکہ خالی جگہ لکھا رہا ہوں، پورا سینٹنس آپ کے سامنے موجود ہے۔ من اجمل المبانی، بے شک تاج محل سب سے خوبصورت عمارت ہے، فی العالم، دنیا کی خوبصورت عمارت میں سے ایک ہے بھی کر سکتے ہیں، اور دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت ہے بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے بنا ہوں الامراطور المغولی، اس کو مغل بادشاہ نے بنایا ہے، اور مغل بادشاہ کا نام کیا ہے؟ شاہ جہاں، شاہ جہان، اس کو کس نے بنایا ہے؟ بنا ہوں الامراطور المغولی، اس کو مغل بادشاہ نے بنایا ہے، اور اس کا نام خالی جگہ میں آ جائے گا شاہ جہاں، اور کیوں بنایا ہے؟ فی ذکرا ڈیش الجمیلہ، تو دوسری خالی جگہ میں آ جائے گا فی ذکرا زوجتی الجمیلہ، زوجتی الجمیلتی، اپنی خوبصورت بیوی کی یادگار میں یا پھر یاد میں۔ تیسرا ہے ان ڈیش من العجائب ڈیش، ان ڈیش من العجائب ڈیش فی العالم، اب اس خالی جگہ میں تیسری خالی جگہ میں آ جائے گا کہ بے شک، ان کے معنی بے شک، اور خالی جگہ میں آ جائے گا التاج محل، بے شک تاج محل، من العجائب، اور عجائب کے بعد آ جائے گا السبع فی العالم، بے شک تاج محل دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ایک ہے، اور ڈیش دوسری خالی جگہ میں آ جائے گا انہو ڈیش فی اللیالی ڈیش کأن ڈیش نزل علی الارض، تو انہو کے بعد آ جائے گا انہو یتلألأ، چوتھی یتلألأ، وہ جگمگاتا ہے، انہو یتلألأ، وہ جگمگاتا ہے، فی اللیالی، اب لیالی جب آ گیا ہے تو اس کی خالی جگہ میں آ جائے گا المقمرتی، کب جگمگاتا ہے؟ المقمرہ، چاندنی راتوں میں وہ جگمگاتا ہے، کأن، گویا کہ، خالی جگہ میں آ جائے گا کأن البدر، گویا کہ 14ویں کا چاند، کأن البدر نزل فی الارض، گویا کہ 14ویں کا چاند زمین پر نازل ہو گیا ہے یا پھر اتر گیا ہے۔ اور 5ویں خالی جگہ ہے ان ڈیش حول تاجی ڈیش الی جمالہ، اب ان کے معنی تو بے شک ہوتے ہیں، اور خالی جگہ میں آ جائے گا ان تلوثی، تلوث کہتے ہیں پولوشن کو،
اور کہاں پر؟ حول تاج، تاج محل کے اطراف. اور کیا کر رہی ہے؟ یسیء، ڈیمیج کر رہی ہے یا پھر خراب کر رہی ہے، الی جمالہ، اس کی خوبصورتی کو. ان التلوث حول التاج یسیء الی جمالہ، بے شک تاج محل کے اطراف پولوشن اس کی خوبصورتی کو خراب کر رہا ہے. تیسری خالی جگہ میں اب چونکہ تیسرا سوال ہے، مندرجہ ذیل الحروف المشبہ بالفعل کو زبانی یاد کیجیے اور ہر حروف سے دو دو جملے عربی میں بنائیے. سوال نمبر 3 ہے عزیزان گرامی، مندرجہ ذیل الحروف المشبہ بالفعل کو زبانی یاد کیجیے اور ہر حرف سے دو جملے عربی میں بنائیے اور اعراب واضح کیجیے. پہلا ہے انا، انا کے معنی ہوتے ہیں بے شک. اب ہم اس سے دو جملے بنائیں گے. پہلے میں کہوں گا ان الطبیب، طبیب کے معنی ڈاکٹر، بے شک ڈاکٹر. موجود، موجود ہے. انا جس پر بھی آئے گا، یہ چھ حرفوں میں سے جو بھی حرف کسی اسم پر آئے گا تو اس کو زبر دے دے گا. اور دوسرا میں ان اللہ، بے شک اللہ، عزیز حکیم، عزت والا ہے، حکمت والا ہے. دوسرا انا، میں بناتا ہوں، سمعت انا زیدن، میں نے سنا ہے کہ زید مریض، بیمار ہے. یا پھر سمعت ان الاستاذ، میں نے سنا ہے کہ استاد جدید، نئے ہیں. کأنہ کے میں نے گویا کہ. کأنہ حامدن طبیب، گویا کہ حامد ڈاکٹر ہے. یا پھر کأن الولد، گویا کہ لڑکا. اس کا معنی کیا ہوں گے؟ گویا کہ لڑکا. کأن الولد مہندس، گویا کہ لڑکا کون ہے؟ انجینئر ہے، مہندس. لکنہ کے معنی لیکن ہوتے ہیں. جاء الطلاب کلہم، سارے کے سارے بچے حاضر ہوئے. لکنہ، مگر. زیدن کان غائبا، لیکن زید کیا تھا؟ غائب تھا. اور دوسرا احب کل الالوان، احب الالوان کلہا، میں تمام کلر کو پسند کرتا ہوں. لکنہ، مگر. لون ابیض، سفید کلر. لکنہ لون الابیض، سفید کلر. اللون الابیض احب الی من کل الالوان، من کل الالوان. احب الالوان کلہا، میں تمام کلر کو پسند کرتا ہوں. لیکن اللون الابیض، لیکن سفید کلر. احب الی من کل الالوان، تمام کلروں سے مجھے زیادہ محبوب ہے. لیتا کہ میں نے کاش. میں کر دیتا ہوں
لیت الولد موجود، کاش لڑکا موجود ہوتا. لیت اباک حاضر، کاش آپ کے ابا حاضر ہوتے. لعل کے معنی ہوتے ہیں شاید. اب یہ شاید پہ ہمارا جملہ بنے گا. لعل حامدن، شاید کہ حامد یجتہد، محنت کر رہا ہے، فی قراءتہ، فی قراءتہ، اپنی پڑھائی میں. یا پھر لعل الاستاذ، گویا کہ استاد، شاید کہ استاد، یدرس، پڑھا رہے ہیں، درسا جدیدا، گویا کہ استاد، شاید کہ استاد نیا سبق پڑھا رہے ہیں. عزیزان گرامی، یہ 6 حروف کے استعمال تھے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. آپ ان 6 حروف کی بنا پر کئی جملے بنا سکتے ہیں. اب سوال نمبر 4 ہے، مندرجہ ذیل جملوں کی تصحیح کیجیے اور آخر کا اعراب واضح کیجیے. پہلا ہے ان الولد واقفاً. سوال نمبر 4، تو یہاں پر پہلا ہو جائے گا ان الولد، بے شک لڑکا، واقف، کھڑا ہے. دوسرا جملہ ہے ان البنت طویلۃ لکن الولد ولکن ان البنت طویلۃ لکن الولد قصیرا. یہ جملہ الٹا ہو گیا ہے. انا جب آئے گا تو البنت سے البنت ہو جائے گا. ان البنت، بے شک لڑکی، اور طویلۃ سے ہو جائے گا طویلۃ، بے شک لڑکی لمبی ہے. لکن الولد سے ہو جائے گا یہ الولد، لکن الولد، اور قصیرن سے ہو جائے گا یہ قصیرن. بے شک لڑکی لمبی ہے مگر لڑکا کیا ہے؟ پست قد ہے. کأن البدر نزل علی الارض، تو کأن البدر جو ہے، کأن کی وجہ سے البدر البدرہ ہو جائے گا. کأن البدر نزل علی الارض، گویا کہ چاند زمین پر اتر آیا ہو. 4 سمعت ان الامتحان قریبا، اس کی تصحیح ہم کریں گے سمعت، میں نے سنا ہے، ان الامتحان، کہ امتحان، قریب، قریب ہے. 5واں جملہ ہے لعل الحکومت تفکر فی ازالۃ التلوث حول التاج. تو یہاں پر ہم اصلاح کریں گے. لعل الحکومت جو ہو گیا ہے، یہ لعل اپنے بعد والے کو زبر دے گا، تو حکومت سے یہ ہو جائے گا الحکومت. لعل الحکومت تفکر، گویا کہ حکومت سوچ رہی ہو، فی ازالۃ التلوث، آلودگی کو دور کرنے کے بارے میں، حول التاج، جو تاج محل کے اطراف ہے. اب عزیزان گرامی، سوال نمبر 5 جو آخری ہے انشاءاللہ وہ ہم اس کو بورڈ پہ حل کریں گے. یہ ترجمے پر مبنی سوال ہے. اب سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے. اب عربی میں ترجمہ کرنے پر مبنی یہ سوالات ہے. پہلا ہے، میں نے سنا ہے کہ تاج محل دنیا کی حسین عمارتوں میں سے ایک ہے. میں نے سنا ہے کا ترجمہ پہلے کریں گے. تو میں نے سنا ہے کو کیسے کہیں گے؟ سمعت، میں نے سنا ہے کہ تاج محل، ان تاج محل دنیا کی حسین عمارتوں میں سے ایک ہے. تو ہم اس کو کیا کر دیں گے؟ من لگا دیں گے. من اجملی المبانی فی العالم. میں نے سنا ہے کہ سمعت، میں نے سنا ہے، ان تاج محل کے تاج محل، من اجمل المبانی دنیا کی حسین ترین عمارتوں میں سے ایک ہے، فی العالم جو دنیا کی ہے.
سمعت ان تاج محل من اجمل المبانی فی العالم، یہاں سے ہم آخر سے ترجمہ شروع کریں گے۔ میں نے سنا ہے کہ تاج محل دنیا کی حسین ترین عمارتوں میں سے ایک ہے۔ دوسرا، لیکن ہم نے اسے ابھی تک نہیں دیکھا، تو اس کو ہم کر دیں گے لکننا، یا پھر لکننا کر دیتے، لکننا لیکن ہم نے، لما نظرہ، لکننا لما نظرہ، لیکن ہم نے اسے اب تک نہیں دیکھا۔ تیسرا بنے گا بے شک تاج محل دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ہیں، تو اس کو کیسا بنائیں گے؟ ان تاج محل، بے شک تاج محل دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ہے، کیسا بنائیں گے؟ من العجائب السبع، دنیا کے 7 عجوبے میں سے ہے، یہ 7 عجوبے میں سے ہے ہو گیا، اور فی العالم لگا دیں گے تو یہ دنیا کے، اس کا ترجمہ ہو جائے گا۔ ان تاج محل، بے شک تاج محل من العجائب السبع فی العالم، دنیا کے 7 عجوبوں میں سے ہیں۔ چوتھا ہے کاش ہم تاج محل کو چاندنی رات میں دیکھتے، تو اس کو ہم کیسا کریں گے؟ لیتنا، لیتنا کاش ہم، نزورا، لیتنا نزور، کاش کہ ہم دیکھتے، تاج محل، تاج محل کو، فی اللیالی المقمرہ، کاش کہ ہم چاندنی راتوں میں تاج محل کو دیکھتے، یا پھر کاش کہ ہم تاج محل کو چاندنی راتوں میں دیکھتے۔ اب یہ لیالی مقمرہ جمع ہو گیا ہے، اس کو آپ فی اللیلۃ المقمرہ بھی کہہ سکتے ہیں، فی اللیلۃ المقمرہ دونوں بھی صحیح ہے۔ اللیلۃ المقمرہ اگر آیا تو چاندنی رات، اور لیالی المقمرہ چاندنی راتیں، دونوں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ پانچواں ہے گویا کہ چاند آسمان سے اتر آیا ہو، اس کو کیسا کریں گے آپ؟ کأنہ، کأنہ گویا کہ، کأن البدر گویا کہ 14ویں کا چاند، نزل اتر آیا ہو، من السماء آسمان سے۔ چھٹا ہے تاج محل ممتاز محل کی یاد میں بنایا گیا ہے، تو بنیا کر دیں گے اس کو، بنیت تاج محل، تاج محل کو بنایا گیا ہے، فی ذکر ممتاز محل، ممتاز محل کی یاد میں۔ ساتواں ہے تاج محل دہلی سے کافی دوری پر واقع ہے، تو کہیں گے ہم یقع التاج محل تاج محل علی بعد کثیر، تاج محل کافی دوری پر واقع ہے، من دلہی، دلی سے۔ آٹھواں شاید آپ نے تاج محل ابھی تک نہیں دیکھا ہے، تو اس کو کہیں گے لعلک، لعلک شاید آپ نے، لما نظر، لما نظر نہیں دیکھا ہے، التاج محل، لعلک لما نظر شاید کہ آپ نے اب تک نہیں دیکھا ہے، اور کس کو نہیں دیکھا ہے؟ التاج محل، تاج محل کو۔ عزیزان گرامی، یہ ہمارے ترجمے پر مبنی سوالات تھے جس کو ہم نے حل کیا ہے، اور یہاں پر ہمارا سبق ختم ہو گیا ہے۔ سبق نمبر 34 جو تاج محل پر مبنی تھا، اس کے تمام سوال اور جواب کو ہم نے حل کیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ان کو دیکھیں اور ان کی پریکٹس کرے، اور اپنے انداز میں ان کو جواب دینے کی کوشش کرے، تاکہ عربی زبان سیکھنے اور سکھانے کی راہ میں آسانی ہو سکے۔ انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔